اگر ازدواجی زندگی میں شگاف پڑ رہا ہے تو خوش نہ ہو، ایک دوسرے کو میسج نہ کرو کہ بیٹی اپنے میکے چلی گئی، بیٹا گھر سے چلا گیا، دونوں میں بات چیت ختم ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ یہ ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ کزنز کو لڑکی فون کرتی ہے، میں تو اپنے شوہر کو چھوڑ کے آ گئی ہوں، لڑکا اپنے کزن کو فون کرتا ہے تو وہ تو میں تو گھر سے نکال دیا اس کو۔ یہ خوشخبریاں نہ سناؤ۔ یہ کام اگر گھر میں نظر آئے کہ عورت یا مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق، اللہ کے قوانین، ازدواجی زندگی کے آداب اور تقاضے توڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، چونکہ شیطان آتا ہے انسان کے اندر، سرایت کر جاتا ہے، رسوخ کر جاتا ہے، رخنا کر جاتا ہے۔ کئی زندگیاں مردوں سے شروع ہوتی ہیں خراب ہونا اور کئی عورتوں سے شروع ہوتی ہیں خراب ہونا، اور دونوں کی خرابی میں ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی ماں سے تلقین سنتا ہے کہ بیوی کو کیسے چلاؤں، بیوی اپنی ماں سے ہدایات لیتی ہے کہ شوہر کے ساتھ کیا کریں، یا پھر مرد اپنی عورت اپنی بیوی کی ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ان کی توہین کرتا ہے اور ان کا ادب احترام بجا نہیں لاتا، یہ بھی نشوز ہے۔ اور یا پھر عورت مرد کے شوہر کے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی۔ وہ بہت ساری عورتیں ہیں جن کو شوہر کے رشتہ دار زہر لگتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اسپتال کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ سن لے کہ شوہر کی ماں آ رہی ہے، باپ آ رہا ہے، یا ان کے کوئی رشتہ دار آ رہے ہیں، پھر یہ بالکل بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے، آخری سانسیں ہیں۔ یہ پھر منع کرتا ہے ماں باپ کو کہ نہ آئیں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بیوی بیمار ہے، یہ بالکل حالت نزا میں ہے۔ اور جو ہی سنتی ہے کہ نہیں آ رہے ہیں، پھر فوراً اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے شفا دے دی ہے، اور ایسے جھٹکے نہیں دیا کرو مجھے تم، ایسے خطرناک کہ کسی وقت روح بھی قبض ہو سکتی ہے۔ خواتین جو صالحات ہیں، قانتات ہیں، ہمکار ہیں، ہم فکر ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے مرد کا ساتھ دے رہی ہیں، نہ مرد کی طرف سے کوئی خرابی ہے نہ عورت کی طرف سے، یہ بہترین زندگی ہے۔ نشوز کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے شقاق کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شقاق یعنی شگاف، علیحدگی، جدائی۔ اگر جدائی پر چلا جائے معاملہ، نشوز آگے بڑھ جائے، پھر کیا کرو؟ پھر یوں نہیں ہے کہ دونوں خاندان اپنی سیلفیاں تیار کریں، موبائل تیار کریں اور روز کی رپورٹنگ کریں کہ ابھی اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، اس گھر میں یہ توپ خانہ ہے، اس گھر میں یہ توپیں چل رہی ہیں، یہ لڑکی کے خلاف یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، وہ لڑکے کے خلاف یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ چونکہ جب نشوز ہوتا ہے اور جدائی تک بات آ جاتی ہے، خوف جدائی ہو جاتا ہے یا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو متہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گندا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، خاندان کے سامنے۔ پھر یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور پورا خاندان اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ جرم ہے، قرآن کے نزدیک گناہ ہے، جرم ہے یہ کام کرنا ہے۔ تو اگر شقاق کا خطرہ ہو پھر کیا کریں؟ فوراً فبعثوا، فوراً اہتمام کرو، جرگہ بلاؤ۔ کس کا؟ حکمن من اہلہ، ایک فیصل، ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے۔ وہ کیا کرے بیٹھ کر؟ یہ نہیں کہیں کہ پولیس والا کام شروع کر دیں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، نہ، اصلاح کریں۔ ان دونوں حاکم، دونوں ثالث کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان بگاڑ کی، شقاق کی، نشوز کی اصلاح کریں۔ اور یہ دونوں ثالث اگر انہوں نے ثالثی صحیح کی، اصلاح کی، اللہ اس ٹوٹتے خاندان کو جوڑ دے گا، اس بکھرتی زندگی کو خدا بحال کر دے گا۔ چونکہ غلط فہمیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے، نشوز سے شروع کام ہوتا ہے، ہٹ درمی سے ہوتا ہے، رشد شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، غلطیوں سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ فوراً بڑے بیٹھیں، ایک عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، اور اصلاح کریں۔ یہ مومنین کے لیے قرآن کا دستور ہے اور فارمولہ ہے۔ یہ ہے حکم قرآن، یہ ہے حکم اللہ، یہ ہے حکم اہل بیت، یہ ہے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شادیاں کر کے طلاقیں اور شادیاں کر کے روٹھنا، شادیاں کر کے جھگڑے، یہ قرآن کی روح سے خراب کام ہے، غلط کام ہے۔ شقاق نہ کرو تم۔ خاندانوں میں شقاق ڈالنے والوں کی قرآن نے مذمت کی ہے، جو ازدواجی رشتے توڑتے ہیں، جو تعلقات میاں بیوی کے خراب کرتے ہیں۔